بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کورس، اس کا نام لائنکس لیول 2 یا آپ اس کو 3 کہیں، لیٹس کال اٹ جسٹ بیش، صرف بیش کہتے ہیں۔ اصل میں ہم نے جب نیا کورس نکالا تو اس پہلے اس کا لائنکس پرائمر تھا، جس کو آپ لیول 1 بھی کہہ سکتے ہیں یا لیول 0، پھر لائنکس لیول 1 آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لائنکس لیول 2۔ آپ اس کو لیول 2 کہیں یا 3 کہیں، اس جسٹ بیش، ہم بیش کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور کیوں ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے، کیوں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے بات کرنے سے پہلے ہم صحیح البخاری کی حدیث پڑھتے ہیں، کتاب و بدل وحی، یعنی کہ وحی کی اس میں سے یہ حدیث جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے اوپر وحی آتی تھی، میں آپ کو اس کا جو ہے نا کرکس بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ وہی مطلب کہ کیا ہے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، اور ایون جو شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ اسلام کا مطالعہ کرے اور وہ ضرور صحیح البخاری پڑھے۔ یہ پڑھنا لازمی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ہر انسان کو مولانا ہونا چاہیے، یعنی کہ اسکالر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، اپنے بچوں کا نکاح پڑھا سکے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ، رائٹ، اسلام کا علوم حاصل کرنا۔ جو لوگ اسلام میں انٹرسٹڈ ہیں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ ابھی مسلمان ہیں ان کو لازمی پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ تو ہو کہ کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح البخاری میں آپ کو ملے گی، اور اس کا نمبر وغیرہ ہر چیز میں نے اس میں کوٹیشن میں دی ہوئی ہے، سو یو کین فائنڈ اٹ انشاءاللہ۔ دس از آن پیج نمبر 2 اور 3 غالباً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اماں عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہ جو ان کو رہی، جو ڈیوائن انسپریشن آتی تھی، جو ان کے اوپر قرآن کا نزول ہوتا تھا، اس میں ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ یہ فرماتے ہیں، دا کمنسمنٹ آف دا ڈیوائن انسپریشن ٹو اللہز میسنجر واز ان دا فارم آف گڈ ڈریمز وچ کیم ٹرو لائک برائٹ ڈے لائٹ، یعنی کہ اس طرح سے جیسے آپ نا ایک خواب دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے دن دہاڑے آپ دیکھ رہے ہیں، رائٹ۔ اینڈ دین دا لو آف سیکلوژن واز بیسٹورڈ اپون ہم، اور پھر ان کو ہی یوز ٹو سیکلوڈ، ہی یوز ٹو بیسکلی ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھائی، سوچتے تھے کہ کیا ہوا۔ ہی یوز ٹو گو ان دا سیکلوژن ان دا کیو آف ہیرا، یعنی کہ وہ وہاں سیکلوڈ کرتے تھے اپنے آپ کو، ایک خاموش جگہ جا کے بٹھاتے تھے، اور وہ غار ہیرا کا تھا، ویئر ہی یوز ٹو ورشپ اللہ الون، اور وہ وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کو نبوت ملنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اسی ٹائم پر جب نبوت ملنے والی تھی نا، اس ٹائم پر کنٹینیوسلی فار مینی ڈیز بفور ہز ڈیزائر ٹو سی ہز فیملی، اور وہ وہیں جا کر عبادت کرتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ ہی یوز ٹو ٹیک وتھ ہم دا جرنی فوڈ فار دا اسٹے اینڈ دین کم بیک ٹو ہز وائف خدیجہ رضی اللہ عنہ ٹو ٹیک ہز فوڈ لائک وائز اگین ٹل سڈنلی دا ٹروتھ ڈسینڈڈ اپون ہم وائل ہی واز ان دا کیو آف ہیرا۔ اور یہ آتے تھے، کھانا ختم ہو جاتا تھا، چلے آتے تھے واپس، کھانا لے کر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے واپس اپنے کیو میں چلے آتے تھے، اور وہ غار ہیرا ابھی بھی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور جب مسلمان جاتے ہیں حج و عمرہ کرنے کے لیے تو ضرور اس کو دیکھتے ہیں۔ دی اینجل کیم ٹو ہم، اور اینجل کون تھے؟ جبرائیل امین علیہ السلام، اینڈ آسکڈ ہم ٹو ریڈ، اور انہوں نے کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، یعنی کہ، اور یہی یہ جو چیز ہے نا، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، اسلام شروع ہوا ریڈ سے، ریڈ اینڈ رائٹ۔ مسلمان دنیا میں آئے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے، 3 کام کرنے آئے ہیں، میں اس کی بات کروں گا آپ کو۔ پہلا کام ہے پڑھنا لکھنا، ٹھیک ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ دوسرا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع رسول۔ تیسرا ہے اللہ اس کے رسول کی شریعت کا نفاذ۔ یہ 3 کام مسلمان کو کرنے دنیا میں، اور کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 کام پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ۔ انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام سے، انہوں نے کہا ریڈ کرو، میں نے کہا مجھے تو ریڈ نہیں آتا۔ The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم added, the angel caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore۔ انہوں نے پکڑا اس کو، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پکڑا، ان کو مصافحہ کیا، ان کو پکڑا اور ان کو سکویز کیا کہ ریڈ کرو۔ And he then released me and again asked me to read and I replied, I do not know how to read, because یہ واحد مطلب کہ اللہ کے بہت سارے پیغمبر رسول آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایک ایسے آدمی کے اوپر اللہ نے کتاب اتاری، ایسے شخص کے اوپر جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور کیا دس از دا میریکل آف قرآن، ٹھیک ہے، کہ ایسا تو قرآن کسی پہ نازل نہیں ہو سکتا نا، دس از دا میریکل آف قرآن۔ Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it anymore۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے ان کو پکڑا اور کیا، he then released me again، چھوڑ دیا۔
and asked me to read it again, and I replied, I do not know how to read. Or what shall I read? انہوں نے کہا پھر میں کیا پڑھوں. Thereupon he caught me for the third time and impressed me, then released me and said, read in the name of your Lord, who has created all that exists, created man from a clot. Read, and your Lord is the most generous. انہوں نے کہا کہ بھائی پڑھو اللہ کے نام پہ, ٹھیک ہے نا, جس نے تمام چیزوں کو بنایا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہیں. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ, اور انسان کو نطفے سے بنایا ہے. اینڈ ریڈ اینڈ یور لارڈ از دا موسٹ جنرس, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنرس ہیں, سب سے زیادہ سخی ہیں. دین اللہ میسنجرز ریٹرن ود انسپریشن اینڈ ود ہز ہارٹ بیٹنگ سیویئرلی. جب وہ وہاں گھر پہنچے تو ان کے نا ہارٹ بہت تیز تھا, بیکاز ایسی بات ہے پہلی دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوا. اور وہ خدیجہ بن خوالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا کور می, نے کہا مجھے کور کرو. دے کورڈ ہم ٹل ہز فیئر واز اوور, اینڈ آفٹر دیٹ, کیونکہ ان کو سردی لگ رہی تھی, وہ کانپ رہے تھے, ان کو کور کیا اور بیٹنگ سیویئرلی. اینڈ اس کے بعد مطلب جب وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو گیا بیٹھا, آئی فیئر دیٹ سم تھنگ مے ہیپن ٹو می. انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بولا کہ مجھے کچھ ہو سکتا ہے. نیور, خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا, بائی اللہ, اللہ ول نیور ڈسگریس یو. اللہ آپ کو کبھی ڈسگریس نہیں کریں گے, کبھی آپ کو دوسروں کے سامنے اس کو ڈسگریس کو اردو میں کیا کہیں گے, شرمندہ نہیں کریں گے آپ کو, آپ کی عزت نہیں خراب کریں گے. یو نو گڈ ریلیشنس وتھ یور کت اینڈ کن, آپ کے سب کے ساتھ اچھے معاملات ہیں. ہیلپ دا پور, آپ ہیلپ کو پور غریب کی مدد کرتے ہیں. ڈیسٹیٹیوٹ, اور جو بالکل مفلوج ہوتا ہے بالکل. سرو یور گیسٹ جنرسلی, آپ اپنے پڑوسیوں کا, سب کا, اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں. اینڈ اسسٹ دا ڈیزرونگ کلیمٹی افیکٹڈ ونس, اور جن کے اوپر مشکلات آتی ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. خدیجہ then accompanied him to her cousin Warqa bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, اس کے پاس گئے, who during the pre-Islamic period became a Christian. اسلام اس وقت کرسچن بن چکا تھا, and used to write the writings with Hebrew letters, اور وہ عبرانی زبان جانتا تھا, وہ لکھ رہا تھا. He could write from the gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write, یعنی کہ ان کو اس کو زبان آتی تھی, جوئش لینگویج اس کو آتی تھی, اور وہ اس میں لکھ رہے تھے, اس کی چیزیں لکھ رہے تھے. ہی واز این اولڈ مین, بوڑھا آدمی تھے, اینڈ ہیڈ لاس ہز آئی سائٹ, ان کی نظر چلی گئی تھی. خدیجہ said to Warqa, listen to the story of your nephew, oh my cousin. Warqa asked, oh my nephew, what have you seen? انہوں نے کہا بتاؤ کیا ہے. Allah messenger described whatever he had seen, جو انہوں نے دیکھا تھا بتایا. Warqa said, this is the same one who keeps the secret angel Jibrail, whom Allah had sent to Moses. انہوں نے کہا یہ وہی اینجل تھا جو تم سے ملا, جو موسیٰ علیہ السلام سے ملا تھا. I wish I were young. میں دعا کرتا ہوں کہ مطلب کہ میری خواہش ہوتی کہ میں جوان ہوتا, اینڈ آئی کوڈ لیو اپ ٹو دا ٹائم وین یور پیپل وڈ ٹرن یو آؤٹ. انہوں نے کہا میں اس ٹائم تک زندہ رہتا کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں میں دیکھتا. اللہ میسنجرز ول دے ڈرائیو می, نے کہا ڈرائیو می آؤٹ. ولکا نے کہا یس, ریپلائڈ ان دا افرمیٹو اینڈ سیڈ, اینی ون مین who came with something similar to what you have brought was treated with hostility. نے کہا جس کے پاس یہ میسج پہنچا ہے اس کو لوگوں نے بڑی زیادتی کے ساتھ اس کو بہت ہاسٹیلٹی, بہت مشکل کام کیا ہے. اینڈ اف آئی کوڈ ریمین alive till the day when you will be turned out, then I would support you strongly. اس نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا اور میں دیکھ سکا تو میں تم پہ ضرور ایمان لاؤں گا, میں تمہیں سپورٹ بھی کروں گا. بٹ آفٹر a few days Warqa died and the divine inspiration was also paused for a while. اور پھر اللہ تعالیٰ نے روک دی تھی divine inspiration, نہیں بھیجی ان کو اوپر. یہ مسلمانوں کے لیے یہ سب چیزیں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہیں, بہت زیادہ ضروری ہیں, مسلمز ہوں نان مسلمز ہوں جو بھی ہیں دنیا میں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اینی وے بسم اللہ کرتے ہیں. سو بیش کیا ہے, کیوں ہے, کس لیے پڑھی جاتی ہے, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں اس میں آگے جاؤں, میں کچھ آپ کو چیزیں دکھانا چاہوں گا. سو دس از بیش. پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ پہلا پری ریکوزٹ جو ہے وہ پائتھون پرائمر, پائتھون الفا, لینکس پرائمر. لینکس لیول 1 آپ نے کیا. اصل میں یہ لینکس پرائمر جو ہے نا اس کو آپ لیول 1 بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ لیول 0 یا لیول 1. لینکس لیول 1 جو ہے اس کو لیول 1 یا لیول 2 بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے لوگ تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں یار یہ لیول 2 ہے, لیول 3 ہے, کیا ہے. وی جسٹ لیٹس اس کال اٹ بیش, اس لیے میں نے کہا کہ اس کو صرف بیش کہو, ٹھیک ہے. کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر آپ ڈیجیٹل فورینسک تھریٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں, یہ ہم کروا رہے ہیں, اس میں آپ کے لیے ضروری ہے. ورچوئلائزیشن کا میں ایک پورے کورسز لا رہا ہوں, اس میں ضروری ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں کام کرنا ہے, اس کے لیے ضروری ہے. ڈرونز میں کام کرنا ہے, ان تمام جگہوں پہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا سب میں لینکس ہے.
ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग हो गई, हमारी अन्नाफे लिनक्स आ रही है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन करनी हो, रेड हैट हो, सेंटोस हो, कोई भी डेबियन हो, फेडोरा हो, कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग दुनिया में इस वक्त सारे के सारे लिनक्स पे चल रहे हैं। रोबोटिक, चाहे वो वर्चुअलाइजेशन उसकी VMware की हो, किसी की भी हो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो, ऑटोनोमस ड्राइविंग हो जिनकी व्हीकल्स हैं, ठीक है, डीप लर्निंग हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, ड्रोन्स हो, एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ रनिंग ऑन लाइनक्स और लिनक्स, और उसके लिए आपको बैश का आना ज़रूरी है। नाउ इनडायरेक्टली आपने बैश बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है लेवल 1 में, प्राइवर में, लेवल 1 में, तो मैं आपसे जब बात करूँगा आपको चीज़ें समझ आएंगी। स्टेज 1 में हम बात करेंगे, लेट्स जस्ट बैश क्विकली, मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगा, जल्दी चीज़ें कराऊंगा, फिर मैं थोड़ा सा आपको बैश के पीछे लेके जाऊंगा, बोलूँगा भाई अब सारी थोड़ी सी पढ़ ली ना, अब थोड़ा सा देखो क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। फिर हम डिफेंसिव बैश के बारे में पढ़ेंगे, डैश फॉर पेन टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, बैश फॉर सिस्टम एडमिन्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आखिर में हम क्विक बैश का रिकैप करेंगे। नाउ मैं हफ्ते में इसकी एक एक क्लास रिलीज़ करता रहूँगा, एक एक दो क्लासेस रिलीज़ करता रहूँगा। ये जो कोर्स है बेसिकली, ये जो कोर्स है ये साइबर बेसिकली ये लाइनक्स जो है लेवल 2 बैश जो है ये ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग या डिजिटल फॉरेंसिक्स का पार्ट है। तो अगर आपके पास उसकी मेंबरशिप है तो आप देख सकते हैं, या अगर आपके पास कॉर्ड्स की कलेक्टिव मेंबरशिप है तो कॉर्ड्स में तो आप सारे ही ट्रैक्स वैसे ही कर सकते हैं, राइट। उसमें हर चीज़ हमने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें वैसे ही हमने जो है ना कवर कर दी हैं, तो बैश आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, राइट। अभी कल जो है डिटेक्टिंग इनसाइडर थ्रेट इंट्रोडक्शन, और ये जो है ना ये कोर्स नया आ रहा है अभी, ठीक है, इसके ऊपर भी काम अभी मैंने कर दिया है, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें हैं आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको आनी चाहिए हैं, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, आपको चीज़ों का पता हो, चीज़ें समझ आती हों आपको इंशाल्लाह, ताकि जब आप आगे जाएंगे तो आप उसको आराम से तकमील पे कर सकेंगे, पहुंचा सकेंगे। नाउ बैश का सीखना ज़रूरी है, जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे ओपन सोर्स जो हैं वो सब के सब लाइनक्स पे चलते हैं। बैश से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि यार बैश का पढ़ने का फ़ायदा क्या है जब आप करेंगे, आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको सीम को मैनेज करना हो, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ को मैनेज करना हो, हर चीज़ के लिए आपको बैश की ज़रूरत है। मैं इसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी दूंगा, चीज़ें भी दूंगा, बहुत सारी चीज़ें डालूंगा, इंशाल्लाह जब आप करेंगे आपको आसानी होगी, आसानी के साथ समझ आएगी। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो हम यूबंटू या CentOS किसी पे भी कर सकते हैं, या आने वाले वक्त में जब आपको अन्नाफे लैब क्लाउड लैब्स मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें आप हमारे पास से डाउनलोड कर सकते हैं पूरी बनी बनाई लाइनक्स या वर्चुअल मशीन, या फिर आप हमसे USB मंगवा सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना तो बूटेबल USB है, आप बूट करें, चलाएं, देखें, आराम से इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यूबंटू है या CentOS है, pretty मच सब चीज़ें आपकी वैसे ही चलेंगी। मैं आपको CentOS पे काम करवाऊँगा, बिकॉज जो हमने कोर यूज़ की है वो डेबियन की है, एंड दैट इज़ प्रिटी मच लाइक व्हाट वी गोइंग टू यूज़, और उस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अगेन डजेंट मैटर कौन सी आपके पास वो है, ऑलमोस्ट जो बैश है वो सब जगह चलेगी इंशाल्लाह। और जैसे बताया कि बैश को हम बॉर्न अगेन शेल भी कहते हैं, इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे, इसकी सिंटैक्स को देखेंगे किस तरह से काम होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सब चीज़ों में इंशाल्लाह बात की जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।